فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. مختصر حمد و ثنا کے بعد درس کی طرف آتے ہیں، اور یہ درس انتہائی مختصر ہوگا کیونکہ آج شیخ ابراہیم بھٹی صاحب کے ہاں سالانہ تقریب ہے۔ یقیناً ساتھیوں نے وہاں بھی جانا ہوگا، تو احباب سے ریکویسٹ ہے کہ توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سمجھ کر ان کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا موضوع ہے شرک و بدعت کی تباہ کاریاں۔ موضوع کا جو پہلا حصہ ہے اس پر گفتگو ہوگی، بدعت کی مذمت پر انشاءاللہ پھر موقع ملا تو باتیں ہوگی۔ شرک ایک ایسا تباہ کن گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو آگاہ کیا اور روکا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے امت کے لوگوں کو اس گناہ سے خبردار کیا، روکا، تنبیہ کی۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے بار بار شرک کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، شرک کے نقصانات سے اپنی قوموں کو آگاہ کیا۔ جب سابقہ قومیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیا، رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کیا۔ نوح علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، ود سوا یغوث یعوق النسر کی عبادت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے سنی انسنی کی، بلکہ ایک دوسرے سے کہنے لگے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اے قوم کے لوگوں نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آنا، نعوذ باللہ یہ گمراہ کر دیں گے۔ اتنی بڑی بات کہی تو نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اس اللہ کے پیغمبر نے بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، شرک سے آگاہ کیا۔ قوم کے لوگوں نے جب ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جتنے بھی اس وقت کے مشرک تھے سارے کے سارے، ود سوا یغوث یعوق النسر کے پجاری، اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو غرق کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ یہ آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی پشت پر جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک نوح علیہ السلام کی قوم تک، یہ آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی پشت پر یہ پہلی قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور عذاب کی وجہ کیا بنی؟ یہی شرک، ان کا شرک کرنا، ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت کو نہ چھوڑنا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننا، ان کی دعوت کو رد کرنا۔
دعوت توحید کو انہوں نے رد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، یہ غرق کیے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ تو شرک کرنے والی دنیا کی پہلی قوم جو برباد ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی۔ اس سے آگے چلیے، ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے برگزیدہ پیغمبر کو قوم عاد کی طرف بھیجا، آ کر یہی کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن قوم نے سنی اور سنی کی، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید کو رد کر دیا، شرک کو ترک نہ کیا بلکہ شرک پر ان کا خاتمہ ہوا، بعینی اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد تبلیغ کرتے رہے، ہود علیہ السلام کرتے رہے، جب نہیں مانا اب اللہ کا امر آ گیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایک ہفتے تک مسلسل تیز تند آندھی چلتی رہی، یہ لوگ مسلسل اس آندھی میں اڑتے رہے، مر گئے، نیست و نابود ہو گئے ان کی لاشیں، مسلسل ایک ہفتے تک 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی۔ اس مشرک قوم پر اللہ کا عذاب مسلسل 8 دن تک رہا، 7 راتوں تک رہا، نیست و نابود ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا، ہود علیہ السلام کی دعوت کو قوم عاد نے قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، تباہ برباد ہو گئے۔ آگے چلیے سیدنا صالح علیہ السلام کے قوم کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، تمہارا معبود مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا کھلانے والا پلانے والا داتا دستگیر غوث اعظم ایک اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن یہ قوم بھی نہ مانی، آخرکار نیست و نابود بنی، تباہ برباد ہوئی، ہلاکت تباہی بربادی اس قوم کے مقدر بنی۔ فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سخت چیخ نے ان کو آن پکڑا، ایسے ہو گئے کہ اللہ اکبر کأن لم یغنوا فیہا، جیسا کہ اس دنیا میں آباد ہی نہ تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس دنیا میں اس زمین کی پشت پر یہ آباد ہی نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق بنی، وجہ کیا ہے؟ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کی دعوت توحید کو اس قوم نے رد کر دیا۔ آگے چلیے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف، ان کا بھی یہی حال ہوا، شعیب علیہ السلام نے سمجھایا جیسے صالح علیہ السلام نے سمجھایا، جیسے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، یہ بھی سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، جب نہیں مانے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑ لیا 3 عذابوں کے ساتھ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 عذاب ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3۔ ایک آسمان سے انتہائی گرم آندھی چلی، آخرکار اس میں اللہ پر آگ برسائی گئی، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، سائے کے دن کا عذاب، آسمانوں سے ان پر آگ برسی، یہ نیست و نابود ہو گئے۔ دوسرا عذاب چیخ کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، تیسرا عذاب زلزلے نے ان کو آن پکڑا، 3 عذابوں کا شکار ہوئی یہ قوم سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے اس قوم نے شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا، شرک کو نہ چھوڑا، شرک سے طیب نہ ہوئے۔ اب آگے آئیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ
فقالوا ساحر کذاب. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. ان تینوں وقت کے جابروں نے، ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا، دعوت توحید کو ٹھکرا دیا. جب ٹھکرایا اللہ کے عذاب نے فرعون کو پکڑا. جب اللہ کا عذاب آیا اب کیا کہہ رہا ہے فرعون؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا فرمان جب اس پر عذاب آیا کیا رہا ہے؟ حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، فرعون کے دربار میں بار بار گئے اللہ کی توحید کو مان لو. تم کہتے ہو میں تمہارا رب ہوں، رب حقیقت میں وہی ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی معبود پر حق ہے. جب فرعون غرق ہوا اب اس کی عقل ٹھکانے آئی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے فرعون اب نہیں. جب غرق ہونے لگا، تباہ برباد ہونے لگا، کیا رہا ہے؟ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اسی اللہ پر ایمان لائے ہوں، لیکن اب کا ایمان قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. اب فرعون تیری مقدر میں تباہی بربادی لکھی جا چکی ہے، اب تو تباہ برباد ہو چکا ہے. اب قیامت تک کے لیے تو یہاں عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا، عبرت کے نشان بنتا رہے گا، اور قیامت کے دن تجھے جہنم کا سامنا کرنا ہے. فرمایا یقذب قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار. یہ فرعون جیسے دنیا میں اپنی مشرک قوم کی قیادت کیا کرتا تھا، کل اپنی قیادت میں اس مشرک قوم کو اپنی قیادت میں جہنم کی طرف لے جائے گا. یہ قرآن ہے، سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون جیسے دنیا میں قوم مشرک قوم کی قیادت کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اپنی قیادت میں مشرک قوم کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا. فاوردہم النار، یہ جہنم میں جا کر پھینک دے گا، خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے پیروکار مشرک وہ بھی جہنم کے ایندھن بنے گے. تو شرک کا جو مقدر ہے، جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے. اگر بندہ توبہ نہ کرے، بندہ معافی نہ مانگے، بندہ شرک سے تائب نہ ہو، یقین جانے 5 قسم کی بربادیاں اس کے مقدر بنتی ہیں. یہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بربادی یہ ہے کہ مشرک کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. یہ پہلی بربادی. اللہ تعالیٰ کا فرمان لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام سے شرک سرزد ہو، لیکن شرک کی قباحت، نجاست، پلیدگی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض والمحال آپ سے بھی شرک سرزد ہوا، آپ کی زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا، آخر میں فرمایا سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرض یہ برگزیدہ ہستیاں شرک کے قریب جاتی، ان کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی. دوسری بربادی ایک مشرک کی جو مقدر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرک چلتا پھرتا جہنمی ہے. چلتا پھرتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ معافی نہیں مانگتا، اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، کسی لات منات عزا کو، کسی حجر و شجر کو، کسی کراچی والے کو، سیون والے کو، بغداد والے کو، لاہور والے کو، ملتان والے کو، کسی کو اللہ کا شریک بنایا اور دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا، اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. کل قیامت کے دن ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والوں کے مقدر میں ہلاکت لکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ایک مشرک جو شرک کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دونوں کے بارے میں فرمایا مخاطب کر کے ما انت مالی بفاتنین الا من وصال الجحیم. اے شرک کی دعوت دینے والوں،
تمہارا تعلق جنوں سے ہے یا انسانوں سے ہے، سن لو ما انتم علیہ بفاتنین، تم شرک کے راستے پر چل کر، شرک کے راستے کی دعوت دے کر تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، شرک کے راستے پر نہیں لگا سکتے۔ ہاں تمہاری باتیں میں، تمہاری شرکیہ باتیں میں وہی لوگ آئیں گے، کون؟ الا من وصال الجحیم، جس کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی ہے، جس کے مقدر میں تباہی بربادی جہنم کا ایندھن جو بنے گے، تمہاری شرکیہ باتوں میں وہی لوگ آئیں گے، لیکن جن کی مقدر میں اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تیسری چیز جو تباہی بربادی کا باعث بنتی ہے اس دنیا میں ایک مشرک کے لیے، مشرک جتنے چاہے نیکیاں کر لے، جو چاہے مرضی کر لے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انہ من یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ گناہ بخشتا ہی نہیں ہے کہ اس کے شریک مقرر کیے جائیں۔ حدیث قدسی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کے بعد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، دنیا بھر زمین بھر تو گناہ کی لے کر آیا، شرک کرنا کیا ہو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اگر شرک کیا کوئی مغفرت نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ایک مشرک کے مقدر میں بنتی ہے، مشرک جاتے ہی فوری جہنم میں پہنچ جاتا ہے، دنیا سے جاتے ہی، موت تو آخر آنی ہے، کسی کو آج، کسی کو کل، کسی کو پرسوں، کوئی جا چکے کچھ جانے والے ہیں، کچھ آج جائے کچھ کل جائیں گے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے۔ یہ مشرک یہ ایسا اللہ اکبر بدبخت ہے، دنیا سے جاتے ہی بھلے اس کی مغفرت کرنے والے جتنے مرضی ہوں، لاکھوں کروڑوں اس کا جنازہ پڑھنے والے ہوں، اربوں کی تعداد میں اس کے جنازے ہوں، یہ دنیا سے جاتے ہی جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ کے شریک ٹھہرایا کرتا تھا، وہ جاتے ہی جہنم میں پہنچ جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیکی قابل قبول، نہ اس کی مغفرت ملی، جہنم کا ایندھن بنا، اور چلتا پھرتا دنیا میں یہ جہنمی شخص، اور دنیا سے جاتے ہی جہنم اس کے مقدر بنتی ہے۔ آخری بات اسی مشرک کے حوالے سے، جو جس تباہی بربادی کا مشرک کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے دنیا کے فتنے، دنیا کے فتنے، دنیا میں کسی وقت اس پر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسے عذاب ابو جہل پر آیا، ابو لہب برباد ہوا، اس امت کے فرعون ابو لہب نیست نابود کیوں ہوا؟ دعوت توحید کو ٹھکرا کر۔ ابو جہل کیوں نیست نابود ہوا؟ جہنم ماشل غزوہ بدر کے موقع پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے دعوت توحید کو ٹھکرایا، دعوت توحید کو رد کیا، شرک پر اس کا خاتمہ ہوا، جہنم واصل ہوا۔ قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے جو اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ برباد ہوا ابو لہب، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب پر لعنتیں، ابو لہب پر بد دعائیں ہوتی رہیں گی، لعنتیں برستی رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا خاتمہ شرک پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، کلی طور پر شرک سے بچائے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگا دیے ہیں، ان حقوق کو ادا کریں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ کا ہے، جو ہمارے ذمے ہے، اور یہ بنیادی حق ہے، وہ یہی ہے ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا سنایا اس کے مطابق اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی سنن نبی داؤد کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، موحد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، ہر رات یہ سورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے محفوظ رکھے گا۔ اس صورت کی بار بار تلاوت کیجئے، پڑھیے، خاص کر سونے کے اذکار میں یہ صورت بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری صورت رات کو سونے سے پہلے پڑھیے۔ فرمایا جو بندہ اس صورت کو پڑھے گا سونے سے پہلے، یہ صورت اس کو شرک سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے ساتھ ساتھ دیگر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا موحد بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔